اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما صلوات التماس ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحوم مغفور سید کاظم حسین شاہ نقوی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الحمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد مغفرت کے لیے بلند تر صلوات سورہ مبارکہ نساء کی 56ویں آیت ہے۔ اللہ اپنے اس کلام میں معاشرتی ایک بہت بڑی بیماری کا سبب بھی بتا رہا ہے اور علاج بھی بتا رہا ہے۔ یہ منبر اہل بیت کی تعلیمات کی نشر و تبلیغ کی جگہ ہے اور یہاں ہم قرآن صامت سے بات شروع کرتے ہیں اور قرآن ناطق پر بات تمام کرتے ہیں۔ آیہ کریمہ کی تلاوت ہوگی اور پھر اس پہ غور کیا جائے گا اور پھر اس سے جو استفادہ ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ ارشاد حضرت احدیت ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ توجہ چاہوں گا، معاشرے کی ایک بہت بڑی بیماری اور اس بیماری کا سبب اور اس بیماری کا علاج، کیونکہ ایک شخصیت کی مجلس برسی ہے۔ کاظم حسین شاہ صاحب جہاں اپنے خاندان اور علاقے کے لیے ایک بزرگ شخصیت، وہاں قوم و ملت کے لیے بھی ایک ان کی خدمات کا تسلسل طویل مدت تک انسانی اقدار کے لیے اور مذہبی تہذیب کے لیے ان کی جو جد و جہد ہے وہ تا دیر یاد رکھی جائے گی۔ اور ان کی آج اس مجلس میں جہاں ہم ان کے فرزندان، ان کے برادران، ان کے اعزاء اقربا سے تعزیت و تسلیت کے لیے موجود ہیں، وہاں اس لیے بھی حاضر ہیں کہ یہ دیکھا جائے کہ شخصیت بنتی کیسے ہے اور شخصیت کے بننے میں رکاوٹیں کیا ہیں، اور یاد رہے کہ شخص اور ہوتا ہے اور شخصیت اور ہوتی ہے۔ میرے بارے میں جب پتہ کیا جائے کہ نام کیا ہے اور ولدیت کیا ہے اور کس علاقے کے ہیں تو یہ شخص کی بات ہو رہی ہے، لیکن جب پتہ کیا جائے کہ تعلیم کتنی ہے، کردار کیسا ہے، انہوں نے خدمات کیا انجام دی ہیں، تو پھر بات ہوگی شخصیت کی۔ اور شخص کو بہرحال موت آ جاتی ہے، شخصیت مرتی نہیں ہے، اس کا کردار اسے زندہ رکھتا ہے، وہ تادیر موجود رہتا ہے۔ مجھے کوئی جواب دے کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی رحلت کر گئے؟
آیت اللہ خوئی کی رحلت ہو گئی، قائد اعظم محمد علی جناح مر گئے، کیا علامہ اقبال کی رحلت ہو گئی؟ میں اور بالا تر بات کروں، کیا شاہ عبداللطیف بھٹائی مر گئے؟ جی شہباز قلندر کی رحلت ہو گئی۔ وہ جو فرد اور شخص جس کا مزار ہے وہ اس کا شخص مرا ہے، شخصیت تو شاید ہم سے زیادہ زندہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ شاید بہت سارے زندوں کو یہ گمان ہے کہ وہ زندہ ہیں، جبکہ مولا کائنات کے مطابق دو طرح کی میتیں ہوتی ہیں، کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہوتے ہیں، کچھ چلتے پھرتے جنازے ہوتے ہیں۔ مولا فرما رہے کچھ چلتی پھرتی میتیں ہوتی ہیں، جن کا ضمیر مر گیا ہو وہ زندہ کہاں ہے، جن کا احساس مر گیا ہو وہ زندہ کہاں ہے۔ تو شخصیت اور شخص کے اندر یہ ایک موٹا سا فرق ہے۔ شخص کو زندہ رکھنے کے لیے شاید کپڑوں کی ضرورت ہو، روٹی کی ضرورت ہو، مکان کی ضرورت ہو، اور شخص کو مارنے کے لیے شاید کسی گولی سے کسی زہر سے کام چل جائے، لیکن شخصیت کو قتل کرنے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ اسلحہ ہی کچھ اور ہے۔ مجھے آپ بتائیے، حضرت ابو طالب کی رحلت ہوئے 1400 سال سے زیادہ ہو گیا، لیکن ان کی شخصیت کو آج بھی قتل کیا جا رہا ہے۔ مسلمان ان کا کلمہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ یہ جو کلمہ ڈھونڈ رہے ہیں یہ شخصیت کا قتل ہے۔ ہم مولا کائنات کے ساتھ کچھ تو کر نہیں سکتے تھے، تو یہی تلاش کیا کہ کسی طرح یہ بحث چھیڑ بیٹھیں۔ لہٰذا اس بحث میں مبتلا ہونے کے بجائے میں بس ایک جملہ کہہ کے جاؤں گا کہ اگر اس باب میں کہ اگر کبھی حضرت ابو طالب کی شان میں بات کی جائے نا تو حضرت ابو طالب کو صف انبیاء میں ڈھونڈنا ہوگا۔ یحشر ابو طالب یوم القیامہ بسیماء الانبیاء وذی الملوک، علی کا جملہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میرے بابا ابو طالب کو محشر میں لایا جائے گا انبیاء کی شکل میں اور بادشاہوں کی شان کے ساتھ۔ تو بات کریں مولا حضرت ابو طالب کے باب میں تو پھر بات ہو ان کی شخصیت کے اوپر، اور یہ ایک بحث جو اصلی بحث میں نے آپ کے خدمت میں پیش کر دی کہ اصلی عنوان یہ ہے کہ شخصیتیں زندہ رہتی ہیں، شخص مر جاتے ہیں، اور شخصیتوں کو زندہ رکھنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ان کا کردار ہے، ان کا علم ہے، ان کے انسانی اقدار کی خاطر قربانیاں ہیں، انسانیت کی خاطر اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، یہ شخصیت کا کردار شمار کیا جاتا ہے۔ ام یحسدون الناس، یا کچھ لوگ حسد کرتے ہیں ان لوگوں سے کہ جنہیں آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ میں اور لفظ ذرا سلیس اور رواں کروں کہ کچھ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس بنیاد پر کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ تو پہلا عنوان اور پہلا اصول یہ بنا کہ کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں سے حسد ہوگا، اور حسد ایک عنوان ہے جو مخالفت کا ہے، حسد ایک عنوان ہے جو خلاف مخالفت کرنے کا ہے، دشمنی کا ہے، مگر حسد اور کا سبب بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ الا آتاہم اللہ من فضلہ، اس بات پر حسد کریں گے جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا ہے۔ یہ ہو گیا قاعدہ۔ اب فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، اور بے تحقیق ہم نے آل ابراہیم کو عطا کیا ہے کتاب بھی اور حکمت بھی۔ وآتیناہم، علیحدہ سے بات کی، پہلے آتینا علیحدہ، بعد دوبارہ آتینا، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے آل ابراہیم کو ملک عظیم عطا کیا ہے۔ میرے مولا علی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں نحنو محسودون الذین فی الآیہ، ہم ہی وہ خاندان اہل بیت ہیں جس کا اس آیت میں ذکر ہوا ہے کہ ہم سے لوگ حسد کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے، اور ہم ہی محسود ہیں جن سے حسد کیا جاتا ہے، اور ہم ہی سے لوگوں کو حسد ہے۔ کس بنیاد پر؟ آتیناہم ملکا عظیما، فقد آتینا آل ابراہیم، ہم نے آل ابراہیم کو عطا کیا کیا؟ الکتاب والحکمہ، قرآن اور نبوت۔
ہم نے انہیں قرآن دیا، ہم نے ان کے گھر میں نبوت کو رکھا، وَآتَيْنَهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے انہیں ملک عظیم یعنی امامت عطا کی۔ یہ واحد گھرانہ ہے جس کے دروازے پر میں اور آپ بیٹھے ہیں۔ پہلے تو میں اپنے بچوں اور جوانوں سے کہوں کہ جس دروازے پر بیٹھے ہو، اس دروازے پر آنے کا شکر علیحدہ مانگتا ہے۔ لوگ کہاں بیٹھے ہیں ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا راستہ بنتا ہے، ترقی کی راہیں کھلتی ہیں، عظمت کے دروازے کھلتے ہیں، اور اطمینان قلب جیسی دولت نصیب ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں سب چیزیں کسی کے پاس ہوں اور حب علی نہ ہو، جی وہ ایسا ہے جیسے 0 لگائے ہوئے ہو اور ہزاروں زیرو کے آگے ایک نہ لگایا ہوا ہو۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ ساری چیزیں موجود ہوں مگر محبت اہل بیت نہ ہو تو یہ انسان انتہائی فقیر ہے، انتہائی نادار ہے۔ اور اگر یہ چیز ہو اور چیزیں نہ ہوں تو پھر ایسا ہے جیسے اسکول تو صحیح ہے مگر پڑھنے والا بچہ نہیں ہے۔ تو اگر صحیح اسکول میں کوئی بچہ آ جائے اور وہ پڑھنے والا نہ ہو تو آج نہیں کل کی امید پر اسے رکھ لیا جاتا ہے کہ نہیں یہ آج نہیں پڑھ رہا کل پڑھ لے گا۔ تو ہمارا جو اسکول ہے اس سے اچھا اسکول نہیں ہے۔ اور محترم سننے والے، یہ جملہ تکراری نہ ہو تو معاف کیجئے گا، تکراری ہو تو معاف کیجئے گا، اگر اسکول میں تعلیم اچھی نہ ہو تو اسکول نہیں بدلتے، اسکول نہیں بند کرتے، ٹیچر تبدیل کرتے ہیں۔ بھائی صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو پہلی بحث اور پہلا عنوان تو یہ کہ حسد کیا جاتا ہے صاحبان کمال سے، اور صاحبان کمال سے حسد جو اس گھران ان سے بڑا کوئی با کمال نہیں ہے جی۔ سارے کمالات کا منبع اور چشمہ، جیسے ابھی مولانا فرما رہے تھے، علم کا منبع، کمالات کا منبع یہ گھرانہ ہے۔ سارے کمالات جہاں سے جان لیتے ہوں، توانائی لیتے ہوں، جہاں سے نکلتے ہوں کمالات، وہ یہ گھرانہ ہے۔ اچھا، ہم بھی کیونکہ فطری طور پر اس دروازے کے مرید اس لیے ہیں جی، اور اس دروازے پہ مجمع بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمارے اپنے بچپن میں زیادہ بوڑھا آدمی نہیں ہوں، ہمارے اپنے بچپن میں مسجدوں میں جگہیں بڑی ہوتی تھیں، مسجدیں بڑی لگتی تھیں اور لوگ کم نظر آتے تھے۔ اب مسجدیں چھوٹی پڑتی نظر آ رہی ہیں، تو مسجد چھوٹی نہیں ہوئی، لوگ زیادہ ہو گئے۔ ہمارے اپنے بچپن کے اندر مسجد امام بارگاہوں میں اور عزاداری میں یہ تعداد نہیں ہوتی تھی جو آج ہے، جلوسوں میں یہ تعداد نہیں ہوتی تھی جو آج ہے۔ کتنی بڑی تعداد جو ہمارے ہی سامنے مکتب اہل بیت کے اندر آئے ہیں، ہم ہی کو بتا کر آئے ہیں، ہمارے سامنے ہی انہوں نے پہلی دفعہ علی بن ولی اللہ پڑھا ہے۔ یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے، وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم یعنی انسان فطری طور پر کمال طلب ہیں، ہم فطرتاً کمال جو ہیں، ہم کمال کے مرید اور متوالے ہیں اور شیدائی ہیں۔ جہاں ہمیں کمال نظر آتا ہے وہاں ہم پہنچ جاتے ہیں۔ یہ انسان کے مزاج کا حصہ ہے، یہ اس کی فطرت کا حصہ ہے۔ اب اگر کسی کے نزدیک کمال علم ہے تو اہل علم سے دوستی کرے گا، اب اگر کمال کسی کے نزدیک حسن ظاہری ہے تو حسینوں کے دروازے پہ نظر آئے گا، اب اگر کمال کسی کے نزدیک شہرت ہے تو مشاہیر سے دوستی کرے گا، کمال کسی کے نزدیک کرسی ہے تو صاحبان منصب سے دوستی کرے گا، کمال اگر سخاوت ہے تو اہل دل سے دوستی کرے گا، کمال اگر شجاعت ہے تو بہادروں سے دوستی کرے گا۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں، اللہ نے ایک ہی گھر میں سارے کمالات رکھتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ علم ایسا جیسا یہاں ہے کہیں اور نہیں ہے۔ اور یہ جملہ میں بار بار کئی جگہ کہہ چکا ہوں، کیونکہ ویڈیو بنتی ہیں، ممکن ہے کوئی کیسا بھی بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں، لہذا جان کر رہا ہوں کچھ، اور ایک درگاہ پر بھی مجلس پڑھ رہا ہوں، کچھ مریدوں نے پیروں کو مروایا ہے، میرا پیر ایسا، اور پیر صاحب کہتے ہیں مرید کہہ رہا ہے کہ میں ایسا ہوں، مجھے تو نہیں پتا کہ میں ایسا ہوں۔ توجہ ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، دنیا میں علی چوتھے نمبر پر ہیں اور آخرت میں پہلے نمبر پہ ہوں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
حضرت ابو بکر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں لم تلد النساء مثل علی بن ابی طالب، کائنات میں کوئی عورت نہیں ہے جس نے علی جیسا بچہ جنا ہو۔ صحابیات تشریف فرما ہیں، امہات المومنین بیٹھی ہیں، ایک صحابیہ نے آواز دے کر کہا یا عائشہ آپ جنت میں نبی کی زوجہ ہوں گی، اور بی بی زہرا کو دیکھ کر کہا اے فاطمہ آپ علی کی زوجہ ہوں گی، جوڑا کون سا بڑا ہوگا؟ سوال بڑا اچھا ہے۔ حضرت عائشہ نے اس کا جواب دینا بھی پسند نہیں فرمایا اور فرمایا لیتنی کنت شعرۃ راسک یا زہرا، اے فاطمہ کاش میں تمہارے سر کا ایک بال ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں عظمت زہرا پر۔ تو یہ طے ہے کہ کمالات علم، حسن ظاہری کا تو عالم یہ ہے جن کے بچے حسن و حسین ہو، بڑا حسن اور چھوٹا حسن، بڑا حسین اور چھوٹا حسین، جن کے بچے حسنین ہو۔ شہرت کا عالم یہ ہے کہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب نبی معراج پر گئے نا تو میرے مولا علی کی شکل کا ایک فرشتہ دیکھا، تو سرکار نے پوچھا کہ یہ تو علی ہے، کہ یہ جب علی کو اللہ نے زمین پر بھیج دیا تھا تو ملائکہ میں یہ کوہرام تھا کہ ہم علی کی زیارت سے محروم ہو گئے، تو اللہ نے علی کی شکل کا ایک فرشتہ خلق کیا۔ اچھا بہت سارے لوگوں سے یہ باتیں حلق سے اترتی نہیں ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ جس نے کچی پکی نہ پڑھی اسے میٹرک کی باتیں کیسے سمجھ گئے۔ تو میں اپنے اپنے شیعہ بچوں سے اکثر کہتا ہوں کہ اپنے ساتھ اپنے بھائی کو ضرور لایا کرو تاکہ تھوڑا تھوڑا ذائقہ آنا شروع ہو جائے۔ ہم جس گھڑے سے پانی پیتے ہیں اس کا ذائقہ دینا ہوگا، مزاج بنانا ہوگا، اور الحمدللہ وہ دور پلٹ رہا ہے اور الحمدللہ برابر کی تعداد میرے بھائیوں کی مجلس میں ہوتی ہے۔